بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 146 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 111 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے بر الوالدین و عقوق پر گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے حقیقت و ریا کے بارے میں گفتگو ہوگی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں حقیقت کو عقل کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے اور جہل کے لشکروں میں سے ریا کو قرار دیا ہے۔ انسانی روح کے افق پر دو قافلے ہمیشہ صف آرا رہتے ہیں، ایک وہ جو نور عقل کے زیر پرچم آگے بڑھتا ہے اور دوسرا جو ظلمت جہل کے جال میں بھٹک جاتا ہے۔ انہی دو لشکروں میں سے ایک صفت ہے حقیقت، صدق، صفا اور خلوص کے آئینہ دار، اور اس کے مقابل الریا، دکھاوا، تصنع اور فریب نظر کی تاریکی ہے۔ حقیقت کی لغوی اور باطنی جلوہ گری۔ لغت میں حقیقت و سامر ثابت اور موجود کو کہتے ہیں، جو وہی ہو جو دکھائی دے، باطل اور خیال کا سایہ اس پر نہ پڑے، نہ بناوٹ اس کی حقیقت پر نقاب ڈال سکے۔ اسی لیے عارفان حق نے کہا الحقیقہ ما لا یتغیر فی السر والعلن، حقیقت وہ ہے جو ظاہر و باطن، خلوت و جلوت میں ایک ہی حالت میں ہو۔ صادق القلب انسان کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ خلوت میں بھی ویسا ہوتا ہے جیسا کہ جلوت میں اس کے ظاہر کی چمک باطن کے نور سے جنم لیتی ہے، نہ کہ نگاہ مخلوق کے تماشے سے۔ جبکہ ریا جہل کا فریب لطیف ہے۔ ریا لغت کے لحاظ سے دکھاوے اور نمود کے ارادے سے ہے۔ یہ وہ نیت ہے جو عمل کے چہرے پر دوسروں کی نظر کا غازہ مل دیتی ہے۔ ریا اس خابیدہ شرک کا نام ہے جو دل کے نہاں خانوں میں پلتا ہے، جہاں بندہ اپنے عمل کو رب کے لیے نہیں بلکہ خلق کے آئینے میں دیکھنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، قیل وما ہوا یا رسول اللہ، قال الریا۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف اس چھوٹے شرک کا ہے اور وہ ہے ریا۔ یہ چھوٹا شرک حقیقت میں نیت کی شکستگی ہے، عمل تو باقی رہتا ہے مگر اس کا جوہر، اس کی روح مضمحل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک حقیقت اور ریا کے بارے میں علمی مسائل کا تعلق ہے تو سب سے پہلے قرآنی اور روایی شواہد دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ریا کو عبادت کی بربادی قرار دیا ہے۔ فرمایا سورہ ماعون میں جہاں دین کی تکذیب کرنے والے کی مذمت فرمائی جو کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وہیں پر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، البقرہ 264، یعنی اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان اور اذیت کے ساتھ باطل نہ کرو، جیسے وہ شخص جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یوں ریا نہ صرف عمل کے ثواب کو چھین لیتی ہے بلکہ اسے باطل کر دیتی ہے کہ نیت کا زنگ عبادت کے جوہر کو زائل کر دیتا ہے۔ یہاں تک عرفانی تجزیے کا تعلق ہے تو عرفاء کے نزدیک ریا روح کا وہ مرض ہے جس کی جڑ حب جاہ اور حب تعریف میں پیوستہ ہے۔ یہ مرض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنی نگاہ کو مخلوق کے لیے لب تمجید پر مرکوز کر دے اور خالق کے رضا نامے کو فراموش کر دے۔ عرفاء کا کہنا ہے العمل بالریاء کجسد بلا روح یتحرک بلا حیات، یعنی ریا کے ساتھ کیا گیا عمل ایسے جسم کی مانند ہے جو حرکت تو کرتا ہے مگر روح نہیں رکھتا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے چہل حدیث میں فرمایا ریا دل کی عبادتوں کو چور کی طرح چرا لیتا ہے اور بندے کو اس وہم میں رکھتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے حالانکہ وہ اپنی صورت کو سجدہ کرا رہا ہے نہ کہ اپنے دل کو۔ فلسفی نگاہ سے جنود عقل و جہل میں ان کو شمار کیا گیا، حکمت متعالیہ کے
اصول پر ہر خیر و فضیلت وجود نورانی ہے اور ہر رذیلت محض عدم وجود ہے، چنانچہ حقیقت وجود نور عقل ہے اور ریا وہ عدم ہے جو اس نور پر سایہ ڈال دیتا ہے۔ ملا صدرہ کے مطابق المعصیہ لیست شیئا الا ظلمتا فی النفس، گناہ در اصل وجود ظلمت ہے، وجود مستقل نہیں ہے۔ یوں ریا دل کے افق پر وہ سایہ ہے جو اخلاص کے سورج کو گہن لگا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے عمل کو غیر اللہ کے لیے جلوہ بناتا ہے تو گویا اس نے عقل کے لشکر سے رشتہ توڑ کر جہل کے خیمے میں پناہ لی ہو۔ اخلاقی اور روحانی علاج محاسبہ نفس، ہر عمل سے پہلے دل سے پوچھیں یہ کس کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اگر جواب میں مخلوق کا نام آئے تو ابھی نیت کو وضو کرانا پڑے گا۔ اخفاء عمل، جہاں ممکن ہو عمل کو چھپانا چاہیے تاکہ شہرت کی جڑ کٹ جائے۔ مراقبہ و محاسبہ نفس، روزانہ اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے، یہ عرفان کی بنیاد ہے۔ صحبت صادقین، اہل اخلاص کی صحبت ریا کے زہر کو پگھلا دیتی ہے۔ جہاں تک اس موضوع سے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں مختصر مگر نہایت عمیق عبارت حقیقت میں جنود عقل و جہل کے اس باب کا فکری خلاصہ پیش کیا ہے۔ اس کے عرفانی، اخلاقی اور فلسفی اور کلامی نکات کو اگر سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کس لیے حقیقت کو عقل کے لشکروں میں اور ریا کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے جناب ملا صدرہ شیرازی نے فرمایا حقیقت اخلاص عقل کے لشکروں میں سے ہے اور اس کی ضد ریا جہل کے لشکروں میں سے ہے۔ یہ تقابل محض و اخلاقی صفات کا نہیں بلکہ انسان کے باطن میں دو متقابل جہات کا بیان ہے۔ حقیقت نور عقل، خلوص اور توحید نیت ہے، جبکہ ریا ظلمت جہل، شرک خفی اور دو رنگی ہے۔ ملا صدرہ ان دونوں کو صرف اخلاقی صفات نہیں بلکہ وجودی حالتیں قرار دیتے ہیں۔ اخلاص و شوب کے درمیان نسبت ایک فلسفی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ نسبتہما الی الاخلاص والشوب کا نسبت الاخص الی الاعم، حقیقت یعنی خلوص سے مطلق اور ریا یعنی آلودگی نیت کی نسبت ایسے ہے جیسے اخلاص خاص ہے اور شوب ملاوٹ عام ہے۔ حقیقت اخلاص کی سب سے خاص صورت ہے اور ریا شوب یعنی نیت کی آلودگی کی وسیع تر شکل ہے۔ اس سے دو عظیم نقطے ثابت ہوتے ہیں۔ اول، حقیقت برابر ہے خالص ترین اخلاص، وہ اخلاص جس میں صرف اللہ ہو، نہ نفس، نہ خلق، نہ کسی نتیجے یا مدح کی خواہش ہو۔ نقطہ دوم، ریا برابر ہے شوب یعنی آلودگی، اگرچہ ریا بظاہر خالص برائے خلق نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ملا صدرہ اسے شوب یعنی ناپاک آمیزش قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل آگے بیان فرماتے ہیں۔ حقیقت کی تعریف اخلاص محض سے فرمائی ہے۔ فالحقیقت اخلاص العمل للہ تعالی ابتغاء لوجہہ لا لشیء آخر، حقیقت یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، مقصد صرف قربت الہی ہو، نیت میں نہ خواہش نفس ہو، نہ ذات کی لذت، نہ عادت، نہ شہوت روحانی، نہ تعریف کی امید، نہ دکھاوا۔ یہ تمام چیزوں کی جب نفی ہو جائے گی اور عمل کو خالص اللہ کے لیے قرار دیں گے تب جا کے وہ حقیقت بنے گا۔ ملا صدرہ اس بات کو فلسفی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، عمل کا علت غائی صرف اللہ کی ذات ہو، یعنی بندہ نہ ثواب کے لیے نہ سزا کے خوف سے بلکہ صرف اللہ کی قربت اور رضا کے لیے عمل کرے، یہ عارفانہ توحید کی انتہا ہے۔ ریا کی تعریف، الرياء فعل الطاعة لكي يراها الخلق منه فيعظمونه، ریا یہ ہے کہ بندہ اطاعت اس لیے بجا لائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اسے تعظیم و مقام یا مدح کریں۔ یہاں توجہ کی ضرورت ہے، ملا صدرہ نے ریا کے تین رکن بیان کیے۔ فعل طاعت، عمل درست ہوتا ہے ظاہری طور پہ، قصد الرؤیہ، نیت غلط ہوتی ہے، غرض التعظیم، مقصد دنیاوی عزت ہوتی ہے۔ یہ شرک خفی کا لطیف ترین پہلو ہے کیونکہ بندہ ظاہراً عبادت میں ہے مگر باطناً خلق کے آئینے میں اپنی تصویر بنا رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے،
ریا شعب کیسے ہے جبکہ یہ تو خالص برائے خلق ہے؟ فَإِن قُلْتَ كَيْفَ يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ الشَّوْبِ حَيْثُ هُوَ رِيَاءٌ مَحْضٌ خالص للخلق۔ کوئی پوچھ سکتا ہے جب ریا صرف خلق کے لیے ہے، اس میں تو اللہ کی نیت بالکل نہیں، تو اسے شعب آمیزش کیسے کہا جائے؟ آمیزش تو تب ہوتی ہے جب دو چیزیں مل جائیں۔ ملا صدرہ اس کا عرفانی جواب دیتے ہیں، قل تو ریا بھی اللہ کی خوشبو سے خالی نہیں، لا یخلو مع ذلك عن شوب للحق لاختیارہ من جملۃ الاعمال المقربۃ الی الخلق فعل الطاعہ والعبادہ دون غیرہا من الاعمال۔ ریا اگرچہ خلق کے لیے ہے لیکن یہ اللہ کی معرفت کی کچھ خوشبو سے خالی نہیں، کیونکہ ریاکار طاعت کو ہی ذریعہ بنا رہا ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی فن، ہنر یا کوئی دوسری چیز پیش کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ریاکار جانتا ہے کہ طاعت اصل میں خیر ہے، عبادت اعلیٰ ترین عمل ہے، اس کی عظمت فطرت میں راسخ ہے، لہٰذا وہ لوگوں کے سامنے نیکی ہی کو دکھاتا ہے، برائی کو نہیں، وہ عبادت کو دکھاتا ہے، گناہ کو نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ریاکار کے باطن میں اچھی چیز برابر عبادت فطری اعتراف موجود ہے اس کے دل میں، یعنی اس کے دل کے نہاں خانے میں اللہ کے نور کی ایک جھلک مخفی ہے۔ اس لیے ملا صدرہ فرماتے ہیں بعید از توحید ہوتے ہوئے بھی یہ عمل اللہ کے خیر کے ادراک سے خالی نہیں، اور یہی یہ شعب ہے۔ کیوں صرف عبادت کا انتخاب کیا گیا؟ لاختیارہ من جملۃ الاعمال المقربۃ دون غیرہا فکأنہ قد علم ان الطاعۃ فی نفسہا خیر الاعمال۔ ریاکار چاہتا تو خوبصورت کپڑے دکھا سکتا تھا، دولت دکھا سکتا تھا، طاقت دکھا سکتا تھا، بہادری دکھا سکتا تھا، مگر وہ عبادت ہی کو منتخب کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ الہامی فطرت موجود ہے کہ عبادت خود میں خیر ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، لوگوں میں احترام کا سبب ہے، لہٰذا اس نے خیر محض کا سہارا لیا۔ یہی وہ شعب ہے، اللہ کے خیر کی آمیزش خواہ کتنی ہی ناقص کیوں نہ ہو۔ حدیث نبوی کو ریا کے انجام کے طور پر پیش کیا، جو بندہ دکھاوے کے لیے عمل کرے اللہ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ ملا صدرہ کی اس عبارت میں خالص عمل کے جو ارکان بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ 8 ارکان بیان کیے ہیں، نہایت ہی دقت کے ساتھ تمام جہات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ریا میں عبادت کی شکل تو ہوتی ہے، روح مفقود ہوتی ہے، نیت خلق کی طرف مائل ہوتی ہے، توحید عملی منہدم ہوتی ہے، اور تفصیل کے ساتھ ریا کو شعب قرار دیا، یعنی فطرت خیر کا اقرار موجود ہے لیکن پھر بھی انسان دکھاوا کرتا ہے۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی شرح اصول کافی میں نہایت جامعیت سے ان کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور عمل عبادی کی حقیقت اخلاص ہے، یعنی اس کو فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، جبکہ ریاکاری میں نیک عمل کے ساتھ مخلوق کا قصد کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں میں مقام و منزلت بنانا چاہتا ہے اور اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو مسخر کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کی نفسانی فاسد اغراض اور شیطانی تسویلات اس کے ذہن میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو حقیقت پر باقی نہیں رکھ سکتا۔ تو گویا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اعمال طاعت کی حقیقت ان کے نزدیک اخلاص ہے، ایسا اخلاص کہ عمل محض اللہ کے لیے ہو، نہ کسی خواہش کے لیے، نہ نفس کی لذت کے لیے، نہ انسانوں کی نظروں کا اسیر ہو، نہ تعریف و مقام کا متلاشی ہو۔ گویا حقیقت برابر ہے عمل کا سراپا اللہ کی طرف ہونا۔ یہاں ملا مازندرانی واضح کرتے ہیں کہ حقیقت عمل ایک مستقل روح ہے جو اس وقت روشن رہتی ہے جب بندہ خدا کی رضا کو مقصد اول قرار دے، جبکہ اس کے مقابلے میں ریا یہ ہے کہ انسان ظاہری طاعت تو خدا کی کرتا ہے مگر دل میں مقصد مخلوق کا قرب تلاش کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے دل جیتنا، ان کے احترام و تعظیم کا حصول، مقام و شہرت کا ہدف، دوسروں سے اپنی حاجات منوانا، عزت و برتری کے زینے چڑھنا، یہ تمام مقاصد اغراض فاسدہ نفسانیہ ہیں اور ان کے نزدیک یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو عمل کو فنا کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ریا برابر ہے طاعت کا پردہ چڑھا کر دنیاوی منافع کا اہتمام کرنا، اس لیے یہ حقیقت عمل کی ضد ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔
حقیقت اور ریا کا عدم اجتماع۔ فرماتے ہیں مناف لتلک الحقیقہ وضدها لا یجامعها اصلا، ریا اور حقیقت میں کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں ریا آ جائے وہاں اخلاص کی روح دم توڑ دیتی ہے۔ اخلاص نور ہے اور ریا ظلمت اور تاریکی۔ نور و تاریکی کبھی ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ شوب اور ریا میں فرق بھی بیان کیا ہے۔ ان کی عبارت کا سب سے دقیق اور اصولی حصہ یہ ہے تو یہ جو حدیث جنود عقل و جہل ہے اس میں پہلے ایک جگہ پر الاخلاص و ضدہ الشوب بیان ہوا ہے اور اب حقیقت و ضدہ الریا بیان ہوا ہے، تو شوب اور ریا ایک جیسے نہیں ہیں۔ شوب کیا ہے؟ شوب یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے ثواب کی نیت بھی کرے، یا عذاب سے بچنے کی نیت رکھے، یا موسم کی شدت سے بچنے کے لیے مسجد میں آ جائے، یا نماز سے سکون قلب حاصل کرنا چاہے۔ یہ سب چیزیں اخلاص کے کمال کے خلاف ہیں، مگر حقیقت اخلاص کو باطل نہیں کرتی۔ ریا کیا ہے؟ ریا وہ ہے جس میں اصل محرک انسانوں کی رضا ہوتی ہے نہ کہ خدا کی رضا۔ اس سے حقیقت عمل ہی باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں شوب ریا جیسا مبتل نہیں؟ ملا صالح کے نزدیک شوب کے بعد اقسام مباح ہیں، بعض کمال اخلاص کے خلاف ہیں، مگر یہ اصل حقیقت کو منہدم نہیں کرتے، جبکہ ریا اصل حقیقت کو ہی منسوخ کر دیتی ہے، عمل کو باطل اور نامقبول بنا دیتی ہے، عبادت کی روح کو ختم کر دیتی ہے۔ ریا اور شوب کے مابین چار احتمال بیان کرتے ہیں، ایک منطقی تقسیم پیش کرتے ہیں۔ اول، اگر ریا برابر ہے صرف ریا خالص اور شوب تمام امیز سے، ریا سمیت دونوں میں تباین کلی ہوگا۔ ریا ہمیشہ مبتل ہے جبکہ شوب کبھی مبتل کبھی غیر مبتل ہے۔ دوسری صورت، اگر ریا برابر ہو خالص ہو غیر خالص، اور شوب برابر ہو وہ امیزش جس میں ریا شامل نہ ہو، تو ریا اور شوب بالکل جدا ہیں، ریا مبتل ہے اور شوب غیر مبتل ہوگا۔ تیسری صورت، اگر دونوں شوب اور ریا کو عام رکھیں، دونوں میں عموم من وجہ کی نسبت ہوگی، کچھ مقامات مشترک ہیں کچھ جدا ہو جاتے ہیں۔ چوتھی صورت، حکم کے اعتبار سے ریا ہمیشہ مبتل ہے، شوب کبھی مبتل ہے اگر نیت میں ریا ہو، اور کبھی غیر مبتل ہے اگر نیت مباح ہو۔ تو یہ ان کی عبارت میں چار صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے، اللہ قیامت کے دن اسی ریا کے ساتھ اسے رسوا کرے گا۔ ریا کا باطن رسوائی ہے، اللہ اس رسوائی کو روز قیامت کھول دے گا، کیونکہ ریاکار دنیا میں خلق کے سامنے عمل دکھاتا ہے اور آخرت میں حق کے سامنے اس کی ریا ظاہر ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے حقیقت و ریا کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے گئے۔ ریا ایک لطیف شرک ہے جو عبادت کی قبا کو خالق کے رنگ سے اتار کر خلق کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور حقیقت وہ آئینہ صدق ہے جس میں بندہ صرف اپنے رب کو دیکھتا ہے، نہ خود کو نہ مخلوق کو۔ جب دل کی نیت اللہ کے حضور سجدہ کر لے تو عمل چاہے چھوٹا ہو ازل و ابد میں گونج اٹھتا ہے، اور جب نیت خلق کی رضا کی قید میں آ جائے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اپنے اثر سے خالی رہتا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ کو خالص اپنی رضا کے لیے قرار دے۔